اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور ایک بہت اہم اللہ نے حکم بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے لڑائی ہوا کرے، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ پھیر کے مت بھاگا کرو۔ خاص طور پر یہ آیات جو ہمارے فوجی جوان ہیں، جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں، محاذوں پہ لڑتے ہیں، یا کسی بھی اسلامی ملک کی جو آرمی ہے، کسی بھی اسلامی ملک کا دفاع کرنے والی جو فوج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کو ان کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے، اور جو لوگ بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑیں گے عوام میں بھی، تو وہ تمام اس حکم میں داخل ہے، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو پبلک بھی جاتی ہے، جوان لوگ بھی جاتے ہیں لڑنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ میدان جہاد میں جب لڑائی کا میدان گرم ہو، فلا تولوہم الادبار، تو اے ایمان والو تمہیں پیٹھ دکھانے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اس دن اگر کوئی اپنی پشت دکھا کے بھاگے گا، جنگ ہو رہی ہے، کوئی فوجی نکل لیا پتلی گلی سے، ہے بھائی سر میں ذرا پانی پی کے آ رہا ہوں، اور نکل لیے کہ یار کون لڑے گا۔ کسی نے بھی اس دن اپنی پشت دکھائی ہے، کوئی بھی مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، اس نے اس موقع پر بھاگا، میدان جنگ چھوڑ کر، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگا، الا متحرفا لقتال، ہاں اگر اس کی نیت تھی لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، جیسے کوئی تھکتا ہے تو پیچھے پلٹتا ہے تاکہ میں تھوڑا ریسٹ کر کے دوبارہ جاؤں جنگ میں، یہ نیت ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا کوئی اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہو، اکیلا رہ گیا ہو، اور اکیلا آدمی میدان جنگ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کی نیت پیچھے بھاگنے سے کیا ہو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں میں، کیونکہ گروپ کی شکل میں لڑائی ہوتی ہے نا، میں اکیلا ہو گیا ہوں تو اس لیے پیچھے بھاگ رہا ہے تاکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس نیت سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نیت کے بغیر جان بچانے کے لیے بزدلی کی وجہ سے میدان جہاد سے بھاگا، فقط باء بغضب من اللہ، تو یاد رکھو اللہ کے غضب کو لے کے لوٹ رہا ہے وہ۔ جب وہ پیچھے آ رہا ہے تو اللہ کا غضب بھی اس کے ساتھ ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس حال میں اگر موت واقع ہو گئی تو یہ موت بدترین موت، جیسے شہادت کی موت سب سے افضل ترین موت ہے اسلام میں، تو اسی طرح پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہوئے جو موت آئے گی وہ سب سے بری موت ہے، اس سے بہتر تھا کہ جاتا ہی نہ۔ تو یہ اللہ نے ان آیتوں میں مسلمانوں کو بہت اہم حکم دیا، اور اللہ نے صحابہ کرام کو اپنی نعمت بیان کی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ایک وہ وقت تھا جب تم قلیل تھے، زمین میں کمزور تھے، آج دیکھو کتنا بڑا لشکر ہے تمہارے ساتھ، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو دشمن کا مال بھی ہاتھ میں آتا ہے، تو جب کسی اسلامی ملک کی غیر مسلم ریاست سے لڑائی ہوگی تو جو کچھ بھی دشمن سے ہاتھ آئے گا تو وہ کسی بھی مجاہد کو اپنی جیب میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اس پہ غنیمت کے احکام جاری ہوں گے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کے لیے پانچواں حصہ۔ تو جب اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے تو مراد اس سے ہوتا ہے غربا اور مساکین کے لیے، تو وہ اللہ اس کے رسول کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول کا ہے، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ غربا اور مساکین۔ تو وہ غنیمت کے تفصیلی احکام وہ میں بتاؤں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا، تو مال غنیمت کا بھی تقسیم کا بھی شریعت نے ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہوا کرے کسی جماعت سے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ملاقات، حالانکہ ملاقات تو ہوتی ہے اور بھائی کیا حال ہے، السلام علیکم، طبیعت ٹھیک ٹھنڈی والان خادے ٹول جوڑ توڑ سنگے مڑور، یہ ہوتی ہے ملاقات۔
لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ کیا ہو گیا؟ میدان جنگ میں دشمن سے، اس کو بھی اللہ نے ملاقات سے تعبیر کی ہے. جیسے ہم کسی کو بڑے دھمکی دیتے ہیں نا، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کل انشاءاللہ آپ سے رنگ میں ملاقات ہوگی، تو وہ ملاقات وہ والی نہیں ہوتی جو عید بقرعید پہ ہوتی ہے. یہ بھی ایک قرآن کی بلاغت ہے کہ ہمارے لیے یہ جنگ ایسے ہے جیسے ملاقات ہو رہی ہے. چلو جی یہاں نہیں تو بارڈر پہ ملتے ہیں چل کے. یہاں ہم تمیز سے مذاکرات کی میز پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، تم یہاں آئے نہیں تو بارڈر پہ کچھ ہیلو ہائے ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ بارڈر پہ کیا ہو جائے؟ ہیلو ہائے ہو جائے، کچھ ملاقات ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری ملاقات ہو کسی جماعت سے، یعنی جنگ ہو جائے، فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدمی دکھاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. میدان جہاد میں ذکر کی اہمیت عام حالات سے زیادہ ہے. یہ جو نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے میدان جنگ میں، اللہ اکبر، اس کی بھی کثرت کرنی چاہیے، اور ویسے بھی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ لا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو، فتفشلوا، اس سے تم بکھر جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری قوت ٹوٹ جائے گی. تو اگر کسی ملک سے تمہاری لڑائی ہو رہی تو پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جانا چاہیے، اس میں سارے اختلافات کو، بولو بھائی، بھلا دینا چاہیے. اور جو ماتحت لوگ ہیں ان کو اپنے امیر کی اور کمانڈر کی اطاعت کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو امیر کمانڈر کہہ رہا ہے جاؤ لڑو، وہ کہہ رہا ہے کیوں بھائی وہاں کیوں، ادھر بھیجنا چاہیے آپ کو مجھے، وہ والا مورچہ ادھر تو کوئی نہیں بھیجا، آپ اس کو وہاں بھیج دیا اور اپنے خالو کو ادھر تشکیل کر دی، اور جو ہے نا میں چونکہ غیر ہوں تو مجھے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہو میرا. یہ چیزیں نہیں، یہ بھی ہوتا ہے نا سب کچھ. تو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اطاعت کرنی ہے. اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری طاقت اور قوت برباد ہو جائے گی. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو اس اطاعت پر، کیونکہ بعض دفعہ کمانڈر یا امیر ایسی بات کا حکم دے دیتا ہے جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے، تو ناگوار ہونے کے باوجود تم نے اس کو فالو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے.